بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی ایران انڈیا برانچ کی جانب سے ہندوستان کے ایک مایہ ناز عالم، خدمت گزار اور انسانوں کی بے پناہ خدمت کرنے والے جناب ڈاکٹر مولانا کلب صادق صاحب کی رحلت کی مناسبت سے یہ ویبینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہم اس ویبینار میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سب سے پہلے تعزیت پیش کرتے ہیں ان کی رحلت کے سلسلے میں، ان کے اہل خانہ کی خدمت میں اور دنیا بھر میں جو بھی جہاں بھی ان کے چاہنے والے موجود ہیں، ہم ان کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ ویبینار جناب مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی زندگی، شخصیت اور خدمات کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہندوستان کے مایہ ناز اور عظیم شخصیات حصہ لے رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں ہمارے بہت ہی عظیم دھرم گرو جناب شری شری روی شنکر جی، جو آرٹ آف لیونگ کے عنوان سے پوری دنیا میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اس بینر کے پرچم تلے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے دوسرے دھرم گرو ہیں جناب آچاریہ پرمود کرشنن صاحب، جو بھی محتاج تعارف نہیں ہیں اور ہندوستان کا ہر فرد ان سے واقف ہے، جو بھی تھوڑا سا بھی اجتماعی معاملات میں عمل دخل رکھتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خود مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب مرحوم کے صاحبزادے، جو خود اپنے والد صاحب کے ساتھ برابر ان کی تحریک میں شریک تھے اور معاون تھے، اور اب بھی ساری ذمہ داریاں جو ان کی تحریک کی اور اداروں کی ہیں، وہ ان کے اوپر ساری ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آ چکی ہیں۔ جناب ڈاکٹر کلب سبطین نوری صاحب، وہ بھی اس پروگرام میں شرکت کریں گے، اور جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں اور جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ اور المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی ایران کی انڈیا برانچ کے سرپرست ہیں، ہمارے حجت الاسلام والمسلمین رضا شاکری صاحب، وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی آپ سے خطاب کریں گے۔ تو میں ایک بار پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس ویبینار میں آخر تک رہیے، تاکہ ہم اس عظیم شخصیت کو، جس نے اتحاد کے لیے کام کیا، جس نے علم کو پھیلانے کے لیے کام کیا، شکشا اور ایجوکیشن کے سلسلے میں اہم قدم اٹھائے، ان کو خراج تحسین پیش کر سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین رضا شاکری صاحب کی خدمت میں، جو نمائندے جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ ہیں ہندوستان میں، اور ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی شخصیت اور خدمات کے سلسلے میں ان کے بیانات کو سماعت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال اللہ الکریم فی کتابہ المجید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان حقیقت، یہ قرآنی حقیقت جو اہل علم کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، ایک عالم کی حقیقی تصویر کو منظر عام پر لاتی ہے۔ وہ خشیت اور خدا ترسی
جو علم کی وجہ سے کسی انسان میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ قرآن کی نظر میں آفاق و انفس کی معنوی سیر سے حاصل ہوتی ہے۔ علم الہی اور اس کی قدرت کی معرفت اور خلقت کے ہدف کی شناخت کہ جو حقیقت میں عبادت الہی ہے، قلبی خشیت کا موجب قرار پاتی ہیں۔ لہٰذا علماء ہی حقیقت میں خدا ترس ہیں۔ وہ خدا ترسی کے ساتھ اپنے فرائض کو مسلسل انجام دیتے رہتے ہیں۔ چند روز پہلے ہی ہم نے ایک عظیم ہستی کو کھو دیا ہے جو اس آیت قرآنی کا واضح مصداق تھی۔ وہ اتنی عظیم ہستی تھی کہ ان کے اوصاف کو بیان کرنے کے لیے ہمیں آیات قرآن کا سہارا لینا ہوگا۔ جو صفات قرآن کریم نے بیان کیے ہیں وہ ان کے مصداق تھے۔ مولانا علامہ کلب صادق علیہ الرحمہ کی شخصیت کو اسی طرح قرآنی فضا میں بیان کرنا ہوگا۔ امام سجاد علیہ السلام علم و عمل سے متعلق فرماتے ہیں، علم و عمل دو گہرے دوست ہیں۔ جو لوگ خدا کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، اور یہی خوف ان کو خدا کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ واقعاً جب ہم علماء کی ایسی صفات اہل بیت کی زبان سے سنتے ہیں تو ان کی شخصیت سے اور بھی زیادہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ مولانا کلب صادق علیہ الرحمہ بھی ان صفات کے حامل تھے۔ آپ نے خدا ترسی اور خشیت ہی کی وجہ سے اپنے آپ کو پورے طور پر اسلام اور قرآن اور خدا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ کے اوصاف کی اگر میں مختصراً فہرست بیان کروں تو ان چیزوں میں خلاصہ ہوگا۔ آپ حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اللہ نے جو فرقان آپ کو عطا فرمایا تھا وہ آپ کے تقوی کی وجہ سے تھا جو خود اللہ نے ان کے دل میں رکھا تھا۔ آپ بہت اچھی طرح حق و باطل سے الگ کر لیتے تھے اور آپ بصیرت و آگاہی کی بنیاد پر اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ مختلف مراحل و مسائل میں جو آپ اپنا موقف سیاسی و سماجی مشکلات میں اختیار کیا کرتے تھے وہ ایک الہی فرقان کی علامت تھا۔ جو بصیرت آپ کو حاصل تھی وہ صرف اکتسابی علم کی بدولت نہیں تھی بلکہ وہ خدا داد تھی اور خاص الہی ہدایت تھی جو تقوی کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ بڑے بڑے مراجع اکرام نے آپ کی وفات کے موقع پر پیام تسلیت ارسال فرمایا۔ ان میں آپ کو بہت اچھے انداز سے خراج پیش کیا گیا ہے۔ ان عظیم ہستیوں نے بھی جن اوصاف کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہیں: وہ عظیم انسان ہندوستان میں سالہ سال سے اسلام حقیقی کی تعلیمات کو نشر کرنے اور مومنین کے علمی و فکری سطح کو بلند کرنے میں کسی قسم کا دریغ نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس سلسلے میں بہت زیادہ زحمتوں اور صعوبتوں کو برداشت کیا کرتے تھے۔ اللہ ان کو اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ آپ کی اعلیٰ صفات کا نمونہ یہ ہے کہ جس کو میں نے خود ان کی زندگی میں دیکھا ہے، آپ اپنی پوری عمر یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی تعلیم پر زور دیتے رہے۔ میں خود چند ماہ قبل ان کی خدمت میں شرف یاب ہوا تو دیکھا کہ آپ بہت تکلیف میں تھے اور آپ اپنے تاسیس کردہ اسپتال ہی میں ایڈمٹ تھے۔ آپ نے مجھ سے بہت تاکید کے ساتھ فرمایا حوزات علمیہ اور دینی مدارس پر خاص توجہ کی جائے اور ایک خاص لگن کے ساتھ ان کی ترقی کے لیے اقدام کرنا چاہیے۔ دینی مدارس کو زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ دینی مدارس کی علمی، فکری اور ثقافتی ترقی کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔
آپ زمانہ شناس تھے، آپ اسی طرف توجہ دلاتے تھے کہ ہدایت و تبلیغ زمانے کے مطابق انجام دینی چاہیے، جس طرح عظیم مراجع نے ان کے بارے میں فرمایا، وہ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور فکری سطح کے ارتقاء میں کسی بھی لمحے غافل نہ رہے۔ آپ کے ایمانی قلب پر کبھی بھی غفلت نے اپنا اثر نہیں کیا، وہ پوری عمر اسلام کی خدمت میں مشغول رہے۔ ایک اور عالی قدر مرجع نے جناب ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہندوستان کے شیعوں کے لیے ایک برجستہ رہبر تھے۔ کچھ ممالک میں کچھ ایسے رہنما ہیں جو دلسوز نہیں ہیں، لیکن آپ ایک خاص دلسوزی کے ساتھ شیعوں کی رہبری فرمایا کرتے تھے۔ آپ اتحاد و یکجہتی کے قائل تھے، ان کا ماننا تھا کہ سارے فرقے آپس میں بھائی ہیں۔ وہ شیعوں کو ہر قسم کے اختلاف سے منع کیا کرتے تھے۔ آپ دیگر ادیان کے ساتھ بھی اختلاف کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ وہ تمام ادیان کے ساتھ مل جل کر مسالمت آمیز زندگی گزارنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ شاید آج کی دنیا میں آپ کی مثال ملنا مشکل ہو۔ جس طرح گاندھی جی نے کوشش کی تھی کہ سارے ادیان مل کر رہیں اور بغیر اختلافات کے زندگی بسر کریں، اس عظیم انسان نے بھی اسی طریقے کو اپناتے ہوئے یہی سکھایا کہ ہندو مسلم مل کر رہیں اور آپس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کریں۔ آپ نے یہ سب کہا ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا۔ آپ کی اجتماعی زندگی میں بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ اس وسیع و عریض ملک میں ہر وقت ٹکراؤ کا امکان رہتا ہے، مگر آپ نے اپنی تقریبی نظر سے سب کو یکجہتی کا پیغام دیا اور ہندوستان کی امنیت و سلامتی کو بھائی چارے ہی میں دیکھا۔ آپ اسلامی انقلاب کے رہبر امام خمینی اور ان کے انقلاب کے سچے عاشق تھے۔ آپ انقلاب کے آغاز ہی سے بلکہ انقلاب سے پہلے سے ہی امام خمینی اور ان کے انقلاب کے خیرخواہ تھے۔ وہ ہندوستان میں اس کے مدافع اور حمایتی تھے۔ بالکل اسی طرح امام خمینی کے بعد ان کے نائب برحق مقام معظم رہبری کے مخلص رہے ہیں اور ان کی تحریک کا جو انسانی اور استعمار مخالف تحریک ہے برابر ساتھ دیتے رہے ہیں۔ آپ کو پورے ہندوستان میں اور دیگر ممالک کے علماء کے درمیان ایک نمونۂ عمل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہندوستان کے برجستہ علمی، ثقافتی اور اعلیٰ رتبہ شخصیات کے درمیان معروف اور قابل احترام تھے۔ کبھی ایک انسان عوام میں مقبول ہوتا ہے، خواص میں نہیں، لیکن ڈاکٹر کلب صادق صاحب عظیم ہستیوں میں قابل تعریف شمار کیے جاتے تھے۔ بڑے لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں ان سے محبت کرنے کا ایک جذبہ تھا اور ان کی بات ماننے کو اپنا فخر سمجھتے تھے۔ تعلیمی مسائل میں انہوں نے بہت خدمات انجام دیں، بہت سے اسکول اور کالج کھولے تاکہ ہندوستانی نسل اس سے استفادہ کرے۔ میڈیکل کالج جو شیعوں کا سرمایہ افتخار ہے، آپ نے ہندوستان کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ شیعہ ہندوستان میں خدمت انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ نے سینکڑوں اور ہزاروں ایسے تنگ دست لوگوں کی مدد کی ہے کہ جو تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ 18 اپریل 1984 میں انجمن توحید المسلمین کی بنیاد ڈالی، جو ہزاروں تنگ دست مسلمانوں کی مدد کرتا رہا ہے۔ آخر میں یہ کہیں کہ وہ عظیم مصلح افراد میں شمار کیے جاتے تھے اور ان کا نام تاریخ عالم میں ثبت رہے گا۔ طوبیٰ لہو و حسن مآب، خداوند ان کو ان کے اجداد طاہرین کے ساتھ محشور فرمائے۔ با اجداد طیبین و طاهرینش محشور بفرماید.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم اپنے سرپرست جناب حجت الاسلام والمسلمین رضا شاکری صاحب، نمائندہ جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ برائے ہند، کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہندوستان کی اس عظیم شخصیت یعنی جناب ڈاکٹر کلب صادق صاحب طابہ سرا کی خدمات اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ اب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں جناب مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب طابہ سرا کے صاحبزادے جناب ڈاکٹر کلب سبطین نوری صاحب کے بیانات کو سماعت کرنے کے لیے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو خود ان کے ساتھ رہی ہے اور جو ان کے زیر سایہ جنہوں نے تربیت پائی ہے، اور آئندہ جو ان کی یعنی کارکردگی رہے گی اور ذمہ داریاں رہیں گی، ان میں ایک بہت اہم رول ان نہضت اور تحریکوں کو، مومنٹس کو آگے بڑھانے کا ہوگا جو مرحوم ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے چلائی تھیں۔ ایسی شخصیتیں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں، ان کے دل میں جو انسانیت کے لیے درد تھا، ان کے دل میں جو قوم کے لیے درد تھا، ان کے دل میں جو خلوص تھا، ان کے دل میں جو سب کے لیے محبت تھی، یہ خلوص کی محبت، یہ شفقت، یہ ہمدردی بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے۔ اسی خلوص، اسی اخلاق، اسی ہمدردی اور اسی شفقت کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور ہر آنکھ رو رہی تھی، ہر دل غم زدہ تھا۔ ان کی سادگی دنیا جانتی ہے کہ اپنے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کھانا ان کا بالکل سادہ، دال اور ایک ترکاری ہوتی تھی، آدھی روٹی کھاتے تھے، ایک پھل کھاتے تھے، اس کے علاوہ کپڑے ان کے بالکل سادہ۔ پیدل چلا جا رہا ہے، اتنا عظیم شخص، اتنی عظیم ہستی پیدل چلی جا رہی، کوئی ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا تھا۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ لوگ اکیلے نہیں چلتے، ان کے ساتھ کچھ لوگ چلتے ہیں، لیکن جو پہلے کے علماء، چاہے وہ کلب عادل صاحب مرحوم ہوں، چاہے وہ کلب صادق صاحب مرحوم ہوں، چاہے وہ سید العلماء مرحوم ہوں، یا اور بھی لوگ جو علماء ہوتے وہ اکیلے چلتے تھے۔ کلب صادق صاحب کے ساتھ اگر کوئی ساتھ چلنے کے لیے آتا تھا تو وہ اس وقت مروت سے کام نہیں لیتے تھے اور روک دیتے تھے کہ اپنا وقت کیوں برباد کرو۔ تو ایسی شخصیت جو ہے وہ کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک واقعہ بس میں بتانا چاہتا ہوں، جس کام میں انہوں نے ہاتھ ڈالا بس سننا بن گیا۔ اللہ کی ذات پر ان کو اتنا یقین تھا، اللہ کی ذات پر ان کو اتنا بھروسہ تھا، ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کر دیتے تھے اور اللہ اس کام میں کامیابی ضرور دیتا تھا۔ جب امام باڑہ غصہ معاف، آپ کو یاد نہیں ہوگا، 1980 کی یہ بات ہے کہ وہاں بالکل بوسیدہ ہو گیا تھا، تو میرے والد نے، میرے چچا مولانا کلب عابد صاحب مرحوم جیسی شخصیت، ان سے جا کر کہا کہ بھائی صاحب میں امام باڑے کو تعمیر کروانا چاہتا ہوں، بالکل بوسیدہ ہو گیا ہے، گرا جا رہا ہے۔ تو میرے چچا بھی بہت محبت کرتے تھے، بالکل اپنے بیٹے کی طرح، اور ہمیشہ شفقت و محبت سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، تمہارے پاس کتنے روپے ہیں؟ تو کہا میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، لیکن بھائی صاحب آپ فکر نہ کیجیے، اللہ سب انتظام کروا دیں۔ تو وہی ہوا کہ انہوں نے کام شروع کروایا، خلوص تھا، تو آج امام باڑہ آپ دیکھیے کتنا اچھا بن گیا، اور اس میں 52 مکانات تھے کہ جن کو خالی کرایا، اور آج امام باڑے کی جو رونق ہے وہ سب ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے کا ایک چھوٹا سا واقعہ اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یونٹی کالج ہے جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت، یہاں پر ایک بستی ہے پیچھے، جس میں ایک بار وہ اس بستی میں، وہ تو گھروں میں چلے جاتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ تمہارے بچے تعلیم حاصل کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ تو ایک بچے تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ تو وہ غریب بچہ تھا، اس نے جواب دیا کہ جناب غریب
घरों के बच्चे भी कहीं पहुंचे। तो ये बात उनके दिल पर ऐसी नक्श हुई कि उन्होंने दूसरे दिन हम सबको बुलाया, 1999 की ये बात है, और मीटिंग की और कहा कि आज ही से जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन क्लासेस लगने शुरू होंगी। आज ही से फ्री एजुकेशन क्लासेस लगना शुरू होंगी। तो हम लोगों ने उनको माना और 9 बच्चों से यूनिटी मिशन स्कूल शुरू हुआ था। लेकिन ये उनका खुलूस था, ये उनकी नीयत का खुलूस था कि वो स्कूल आज माशाल्लाह उसमें 1600 बच्चे पढ़ रहे हैं खाली लखनऊ में, और तकरीबन 3000 बच्चे पूरे यूपी में फ्री एजुकेशन प्रोजेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो एक छोटा सा वाकया जिसने उनके दिल पर इतना असर किया, उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन क्योंकि खुलूस था नीयत में, इसलिए आप देखिए कि आज माशाल्लाह फ्री एजुकेशन प्रोजेक्ट इतनी कामयाबी के साथ चल रहा है। और अभी जलालपुर की 2 बच्चियां उन्होंने नीट पास करके उनका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हुआ। तो ये उनका खुलूस था कि जिस प्रोजेक्ट में उन्होंने हाथ रखा उस प्रोजेक्ट में कामयाबी मिली। सब कामयाबी के साथ चल रहे हैं। बहुत तरह की सियासत से दूर थे, बहुत तरह की पॉलिटिक्स से दूर थे, बहुत तरह के तासुब से दूर थे। वो तमाम कौम को अपना बच्चा समझते थे, वो किसी ग्रुप को नहीं मानते थे, बल्कि हमेशा कहते थे कि जो हुसैनी है, जो अली से मोहब्बत करने वाला है, जो रसूल का कलमा पढ़ने वाला है, जो अल्लाह की वैदानियत को मानता है, और चाहे अल्लाह की वैदानियत को ना मानता हो, वो भी इंसानी हैसियत की रूह से मेरा बच्चा है, मेरा भाई है। तो उनकी शख्सियत से हम सबको नसीहत देने की ज़रूरत है। उनके हर कदम में कोई पैगाम छुपा रहता था। इस तरह मोहब्बत से मिलते थे, इस तरह झुक कर मिलते थे कि आज पूरी कौम रंजीदा है, हर घर सोगवार है, हर आँख में आंसू है, और हर इंसान ये पूछ रहा है कि अब इनके बाद कोई नज़र नहीं आ रहा है, इनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, इनका नेमुल बदल कौन होगा। तो बस हम सबकी अल्लाह से दुआ है कि वो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब जैसी कोई और शख्सियत मुसलमानों को और शियों को दे कि जो बगैर किसी तासुब के कौम की फलाह, कौम की बहबूदी और कौम की वेलफेयर के लिए काम कर सके। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सब भी उनके बच्चों की तरह हैं, उनके मिशन को जारी रखिए, यही सबसे बड़ी उनको खराज अक़ीदत है। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। हम शुक्रगुजार हैं जनाब डॉक्टर कल्बे सिफ्तैन नूरी साहब के कि उन्होंने अपनी इस गमज़दा कैफियत और इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद इस प्रोग्राम में और इस वेबिनार में शिरकत फरमाई। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब हम एक ऐसी शख्सियत की खिदमत में जा रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में आज के दौर में एक भाईचारे का संदेश देती रही है, और बराबर उन्होंने दूसरे मज़ाहिब को जोड़ने की कोशिश की है, और इसी काम में वो लगे हुए हैं। मेरी मुराद है आचार्य प्रमोद कृष्णन महाराज से। हम सब मिलकर उनके तासुरात जनाब डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के सिलसिले में जो उनके तजुर्बात रहे हैं, जो उनका साथ रहा है, उसमें वो क्या फरमाते हैं उसको सुनते हैं। मृत्यु जीवन का एकमात्र सत्य है। हम सभी जानते हैं कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन कभी कभी किसी के जाने से इतना बड़ा खालीपन होता है, इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि उसे भरना बड़ा मुश्किल है। इतनी बड़ी कायनात में, इतनी बड़ी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मौलाना कल्बे सादिक जैसी शख्सियत मुद्दतों बाद पैदा होती है। मौलाना कल्बे सादिक साहब से मेरा बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। कई प्रोग्राम्स में हम लोग साथ रहे हैं। मुझे जब ये खबर लगी, ये पता चला कि वो नहीं रहे, तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो गया। हालांकि उनसे मैं 1 साल पहले उनके घर पे मिलने गया था। 1 घंटे तक
बातें हुई, और जब मैं चलने लगा तो उन्होंने कहा कि जो मौला की शान में आपने लिखा है वो जरूर सुना दीजिएगा। फिर मैं वहीं उनके बिस्तर पे बैठ के ही मैंने वो सब बातें की। मौला का बड़ा करम था उन पर, और उनका करम हम पर। बड़ी मोहब्बत हमसे करते थे, सच कहने से कभी नहीं चूकते थे, कट्टरपंथियों के खिलाफ थे, फैनेटिज्म के खिलाफ थे, जुल्म के खिलाफ थे, झूठ के खिलाफ थे। जब चारों तरफ जिहाद के नाम पे टेररिज्म फैलाए जाने का जिक्र होता था, तो वो कहने से नहीं चूकते थे कि अगर जिहाद करना है तो अंधेरे के खिलाफ करो, चिराग जला के रोशनी पैदा करो। अगर जिहाद ही करना है तो जहालत के खिलाफ तालीम हासिल करके जिहाद करो। जिहाद ही करना है तो नफरत के खिलाफ मोहब्बत फैला के जिहाद करो। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो सिर्फ अब यादें हैं, स्मृतियां हैं, और वो हमेशा रहेंगी। जिस्मानी तौर से कल्बे सादिक साहब हमारे बीच में नहीं है, नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी नसीहत, उनके पैगाम, उनके संदेश, उनके मैसेज, वो हमारे बीच में हमेशा रहेंगे। रूहानी नजरिए से वो हमारे बीच में रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कश्मीर में एक बार हम जा रहे थे हेलीकॉप्टर में, तो मौसम खराब हो गया, जम्मू से पुंछ जा रहे थे, हेलीकॉप्टर थोड़ा लड़खड़ाया, तो उन्होंने दुआ करनी शुरू कर दी और मुझसे कहा, उन्होंने, आचार्य जी आप भी प्रार्थना कीजिएगा। और फिर जब हम लैंड किए पुंछ में, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया अल्लाह ताला का, और मुझसे कहा भगवान का धन्यवाद अदा कीजिएगा, मौला का शुक्रिया अदा कीजिएगा कि हम लोग सही सलामत जमीन पर उतर आए हैं। और बड़ा हंस के, बड़े मजाक के अंदाज में कहा कि अगर कुछ हो जाता तो लोग कहते देखिएगा ये बड़ी मोहब्बत की बातें करते थे, दोनों चले गए। क्या क्या अब उनके बारे में कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम है। थोड़ा अफसोस है, जब इस तरह की शख्सियत हमारे बीच से जाती है तो तकलीफ तो होती है, उनकी कमी खलेगी, लेकिन उनका बताया हुआ रास्ता, उनके खिलाए हुए फूल, उनके जलाए हुए चिराग हमेशा रोशन रहेंगे। इन्हीं ख्यालात और जज्बातों के साथ, इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, ऊपर वाले से गुजारिश करता हूं, दरखास्त करता हूं, मौला उनकी रूह को सुकून अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब आचार्य प्रमोद कृष्णन महाराज का कि उन्होंने इतनी मसरूफियत के बावजूद हमारी इस दावत को कबूल किया और हमें अपना कीमती वक्त अता किया। खुदावंद आलम उनको और इस तरह की तमाम शख्सियात को तूल उम्र अता करे और सेहत अता फरमाए, और इसी तरह के अफराद दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत पाते रहें, ताकि हिंदुस्तान का माहौल एक अच्छा शांति वाला माहौल और भाईचारे वाला माहौल बन सके और उसमें हर इंसान सुकून की ज़िंदगी गुजार सके। इसके साथ ही मैं अब आप सबको अब एक ऐसी शख्सियत के सामने ले जाना चाहता हूँ जो मोहताज तारुफ़ नहीं हैं। पूरी दुनिया में उनके मुख्तलिफ़ आश्रम हैं और आर्ट ऑफ लिविंग के बैनर तले वो इंसानों की खिदमत कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, दवाओं के ज़रिए इंसानों का इलाज हो रहा है और मुख्तलिफ़ तरीक़े से सियासी, इज्तिमाई और मज़हबी काम वो अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब श्री श्री रवि शंकर महाराज से। I am pleased to participate in this webinar dedicated to late Maulana Kalbe
Sadiq ji. I have known Kalbe Sadiq ji for many decades now. He is such a towering personality, a person of compassion, a person of wisdom, and someone whose heart always ached for unity of all mankind. His humility and his understanding of people of other faiths is something which has to be emulated. He is an example of values that Islam puts forth. Being a great Islamic scholar, he always emphasized we are all perennial students. Every religion teaches us the bonding of human race. All the faiths in the world profess brotherhood and sense of belongingness. With him, the Kathani and Karni were not different. That means he walked the talk and he talked what he walked. His life and his words will remain as an example for all Islamic scholars. On many occasions, we have sat together, we have exchanged words. He also had great sense of humor and humility. See, these are the qualities that one should imbibe. Often scholars tend to be very reserved and they hardly laugh. But with Kalbe Sadiq Sahab, he was always smiling. There was a sense of lightness around him. People would not feel the heaviness of philosophy, but the practical light-heartedness, humor and humility is all what he embodied. He will be remembered for his wisdom and personality for times to come. Once again, I thank the Al-Mustafa University of Iran for inviting me to speak at this webinar. Namaskar. हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जनाब श्री श्री रविशंकर जी का कि जिन्होंने इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद हमको वक्त दिया और डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के सिलसिले में उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें हमारे सामने पेश की। हमें उम्मीद है कि ये सारे बुज़ुर्ग हस्तियों की दुआएं उनकी रूह को सुकून देने में मुआविन साबित होंगी और हम सब को खुदावंद आलम इस बात की तौफ़ीक़ अता करेगा कि हम जो बेहतरीन तहरीकें इल्म को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए और लोगों की सेहत का ख्याल रखने के लिए, समाज में भाईचारा और इत्तेहाद कायम करने के लिए, वक्त की अहमियत को समझने के लिए जो मरहूम डॉक्टर मौलाना कल्बे सादिक साहब ने चलाई थीं, हम उन तहरीकों को आगे लेकर चलें और एक अच्छे और आइडियल माशरे की तश्कील करें जिसमें हर इंसान खुशी और सुकून के साथ अपनी रूह को मेराज तक पहुंचा सके। जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हमारे शिया अलवी बोहरा समाज के दाई सैयदना ज़कीउद्दीन साहब भी शिरकत करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब वो इसमें शिरकत नहीं कर सकेंगे। हम आपसे बहुत बहुत माज़रत चाहते हैं। हम आप तमाम नाज़रीन का और तमाम हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे और स्पीकर्स थे जो बहुत ही अहम शख्सियात थीं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ास तौर से धर्मगुरु और हमारे रूहानी समाज के पेशवा जनाब श्री श्री रविशंकर जी, धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन महाराज और डॉक्टर कल्बे सफ्तैन नूरी साहब और ख़ास कर हमारे ईरानी सर जो अल-मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी ईरान इंडिया ब्रांच के सरपरस्त हैं जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रज़ा शाकरी साहब का और तमाम उन आप लोगों का जो आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में अपनी मेहनत और वक्त सर्व किया,
ہم تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خداوند عالم سے ان کے لیے اجر اور سعادت کے طلبگار ہیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔